لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر اعتراض عائد کر دیا. درخواستیں واپس کر دی گئیں. اسی مقدمے میں میاں اسلم اقبال اور فاروق حبیب کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ منظور کر چکا. فیصلے کی کاپی عمران خان اپنی درخواست کے ساتھ لطف کریں. رجسٹرار آفس. عمران خان کی جانب سے وارنٹ منسوخی کی درخواست سیشن کورٹ میں دائر. ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت میں درخواست دائر کی گئی. عمران خان کے وکیل علی بخاری اور دیگر عدالت میں موجود. سیشن کورٹ نے عمران خان ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری عدم حاضری پر جاری کیے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی چیئرمین عمران خان کی عدالتی کارروائیوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. عمران خان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں. مناسب سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا رہی. موجودہ صورتحال کے پیش نظر عمران خان کو مختلف عدالتوں میں بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہونے کی اجازت دی جائے. عدلیہ مخالف بیان بازی کرنے پر نون لیگی رہنما مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت. عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. جسٹس شجاعت علی خان کیس کی سماعت کریں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا میرا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے. خدشہ ہے کہ ڈیٹا کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. آج کل عدالتی فیصلوں پر وہ بات کر رہے ہیں جنہیں قانون کی زیر زبر تک معلوم نہیں. جو شخص آج عدالتوں پر حملہ آور ہے وہ کبھی عدالتوں کا پسندیدہ رہا ہے. صرف ایک مقدمے کے علاوہ اسے ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ہی ملتا رہا. ملک کے مسائل کا حل الیکشن میں ہے. 2018 میں بھی الیکشن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں جسے ناکام بنایا تھا. گواہ بابر یعقوب ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا پی ڈی ایم کی جماعتیں عمران خان کے گرد قریب بھی نہیں. آج انتخابات تو ہونے دیں. تحریک انصاف کا مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہوگا. ان امیدواروں سے جن کو تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں ملا. حکمران عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. رہنما پی ٹی آئی مسرت جمشید چیمہ کہتی ہیں عمران خان کی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں. ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات مختلف ہیں. پورا پاکستان بھوک و افلاس کا شکار ہے. اب ایک قانون طے ہو گیا ہے کہ پولیس بڑی شائستگی کے ساتھ مہذبانہ طریقے سے بوئے پہ جا کے کھڑکائے گی اور جا کے پوچھے گی آپ اندر ہیں. تو جو بھی اندر بوٹا ہوگا یا کوئی بھی گاما ساجا یا کوئی بھی وہ ہوگا وہ کہہ دے کہ I am not available. نون لیگ کی رہنما عظمیٰ بخاری کہتی ہیں عمران خان نے جان کو خطرے کا تماشا بنایا ہوا ہے. پولیس گرفتاری کے لیے جا کر واپس چلی جائے گی. یہ روایت بنا دی گئی. امید ہے جب رانا ثناء اللہ عمران خان کو گرفتار کریں تو ان کا نفسیاتی علاج بھی کیا جائے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل نام میمن نے کہا اقتدار کی ہوس میں عمران خان اپنے آقاؤں کے خلاف مہم میں مصروف ہیں. عمران خان کو جن لوگوں نے اقتدار دیا وہ آج ان کے خلاف مہم چلوا رہے ہیں. جیل بھرو تحریک کا نعرہ لگانے والا اب جیل سے بچاؤ تحریک میں مصروف ہے. بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سے علیحدہ ہونے کی دھمکی دی ہے. بالکل گیدڑ بھڑکیاں ہیں. وہ کبھی بھی حکومت چھوڑ کر نہیں جا سکتے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تو ایک ہی ایجنڈا ہے, ایک ہی مفاد ہے. آج صرف وہ اکٹھے ہیں تو عمران خان کے بغض میں, اور وہ مل کر بھی سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے 72 سے زیادہ جعلی مقدمات بنا ہے. بلاول بھٹو کی حکومت سے علیحدگی کی دھمکی گیدڑ بھپکیاں ہیں. شوکت یوسف زئی کہتے ہیں 11 ماہ تک سرکاری خرچے پر دنیا کے چکر لگانے والے بلاول کو سیلاب متاثرین یاد آ گئے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کر سندھ کو تباہ کیا. حکمران عمران خان کو گرفتار کر کے الیکشن سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. عام انتخابات کی تیاریاں. الیکشن کمیشن کی جانب سے آج شیڈیول جاری کیے جانے کا امکان. الیکشن کمیشن کا ڈی آر اوز اور آر اوز عدلیہ سے نہ لینے کا فیصلہ. آئندہ ہفتے سے افسران کی تربیت شروع ہوگی. 3 درجن سے زائد نائب قاصد کے اسامیوں پر بھرتیوں کا عمل بھی شروع ہو گیا.
چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی بطور چیئرمین تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی۔ جوائنٹ سیکرٹری عمر عزیر کے دستخط سے وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات میں مثبت پیش رفت۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ اسٹاف لیول معاہدے کے لیے گرین سگنل کا عندیہ۔ رواں ہفتے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ طے پانے کا امکان ہے۔ سعودی عرب کی پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری، بے مثال دوستی میں ایک اور سنگ میل طے ہوا۔ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال میں سعودی عرب میں بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ انٹربینک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران ڈالر کی قیمت میں اچانک بھاری کمی دیکھنے میں آئی۔ انٹربینک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز کے کچھ ہی دیر کے بعد ڈالر کی قیمت میں 3 روپے 46 پیسے کمی واقع ہوئی۔ انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر 275 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ملک میں ریکارڈ توڑ مہنگائی نے عوام کا جینا حرام کر دیا۔ عوام کو مہنگائی کے باعث شدید پریشانی کا سامنا۔ سبزی، مسالہ جات، تیل، گھی سب مہنگا ہو چکا۔ پھلوں کی قیمتوں نے بھی سر اٹھا لیا۔ مہنگائی کے باعث سیاحت کا شعبہ بھی شدید متاثر۔ پنجاب سے آٹے کی سپلائی معطل ہونے پر خیبر پختونخوا سمیت آٹے کے دام بڑھنے اور قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ آٹا ڈیلرز کے مطابق اگر یہی صورتحال رہی تو رمضان سے قبل آٹے کی قیمتیں ایک بار پھر 3300 سے تجاوز کر جائیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اختر شبیر نے عورت مارچ کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی۔ عدالت میں عورت مارچ کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے درخواست کسی اور بینچ کے پاس لگانے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ درخواست عورت مارچ منتظمین کی جانب سے دائر کی گئی۔ پنجاب میں لا افسران کی برطرفی کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے برطرف لا افسران کی اپیلیں سننے سے معذرت کر لی۔ جسٹس شاہد وحید کی معذرت کے بعد عدالت نے مقدمہ کسی اور بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔